بیگم موسیہ زوجہ حکیم محمد عمر قادیان نے بواسطہ والدہ خلیفہ صلاح الدین بیان کیا کہ میں نے 1901 میں بذریعہ خط بیعت کی تھی، چونکہ میری لڑکی عزیزہ بیگم اہلیہ حکیم محمد عمر صاحب قادیان میں تھی، اسی واسطے مجھ کو بھی 1902 میں قادیان آنے کی رغبت ہوئی۔ میرے ساتھ میری چھوٹی لڑکی تھی۔ جب حضرت صاحب صبح کسی وقت سیر کو باہر کی طرف تشریف لے جاتے، میں بھی اکثر اوقات ساتھ جاتی تھی۔ ان مشہور آئندے بارے بھی جب میں سویرے سیر پہ ویندے تے بھی بھیڑاں بکریاں نال عورتاں سارے نال اہلیہ صاحب بابو فخر الدین 1.5 ماہ قادیان میں رہے۔ میں صبح ہی حضرت صاحب کو ملنے آئی تو دادی سے پوچھا حضرت صاحب کہاں ہیں؟ دادی نے کہا حضور سو گئے ہیں۔ جب یہ دھوکھا دینے لوگوں کو بھی اصل کو نبی کہتے سمجھتے، رسول کہتے سمجھتے۔ تمام رات جاگتے رہے۔ رات بارش کا طوفان تھا۔ حضور نے فرمایا خدا جانے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تمام رات جاگتے رہے، دعا کرتے رہے، نماز کے بعد سو گئے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ 1 بجے گئی تو حضور اس وقت ڈاک دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ام المومنین صاحبہ کو، ام المومنین مومنین ماں، یہ صرف رتبہ سارے نبی سے دیکھ کروا لے یہ ان مرزا قادیانی دی ذات کو ام المومنین سے تو فرمایا دیکھو یہ بھی متبادل مقابل ایک دین ہے، یہ کہنی بھی صرف ایک گال دے بل انہاں دے صحابی اپنا، انہاں دا امہات المومنین اپنا، انہاں دا نبی اپنا، انہاں دا قرآن تذکرہ اپنا، ہر چیز اپنی۔ دیکھو ہم نے ڈاک کھولی تو نوٹ یہاں پر ہی گر پڑے، اب مل گئے، کسی نے دیکھی نہیں۔ میں ہر روز جاتی اور پنکھا جھل کر چلی آتی۔ شرم کی وجہ سے کبھی حضور سے بات نہ کی، یعنی سیر رن نل کرے، پنکھا رننے کیوں چلواوے، میں سنائے۔ میری شادی حضور کے حکم سے ہوئی تھی۔ میں رخصتی ہو کر قادیان ہی آئی تھی اور میری والدہ ساتھ تھی۔ حضرت صاحب کے گھر میں ایک سرد خانہ ہوتا تھا، اس میں ہم سب رہا کرتے تھے۔ جب میں حضور کو وضو کراتی تو حضور جزاکم اللہ کہا، وضو بھی رنا کرانا۔ حضور لکھا بہت کرتے تھے، جب بیٹھ کر لکھتے تو ہم حضور کے کندھے دبایا کرتے تھے، کندھے بھی رنا۔ اور ای بندے کو کیا اساں مہدی شریف انسان